جن کی جانیں نچھاور ہوئی ہیں، قربان ہوئی ہے، اور یہ نہ صرف ایران کے لیے نقصان ہے، نہ صرف کسی خاص ملک کے لیے نقصان ہے، نہ ہم کسی ملک کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیں گے، لیکن یہ پوری انسانیت کے لیے نقصان ہے۔ آپ سبھی لوگ جو ہے سید عامر کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور 19 تاریخ آپ کو یاد ہی ہوگی، 19 تاریخ کے شام کے وقت ایران میں ہیلی کاپٹر ایک کرش ہو جاتا ہے جس میں جو ہے 9 لوگ سوار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دنیا بھر میں کوہرام اٹھتا ہے، اور الگ الگ جگہوں سے جو ہے پروٹیسٹس دیکھنے کو ملتے ہیں، مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے، اور لوگ گھروں سے باہر نکل کر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور ہمراہی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس چیز کو لے کر کہ اس میں جو ہے ایرانی صدر یعنی سید ابراہیم رئیسی اور اس کے ساتھ ساتھ فارن منسٹر اور امام جمعہ اور 9 لوگ کل ملا کے اس میں موجود تھے، اور جنہوں نے وہاں پہ شہادت کا نوش، ہم یوں کہیں گے شہادت کا جام پیا۔ اور اس کے بعد جو ہے شیعہ مسلمانوں کی جانب سے جو ہے وادی بر میں ہر جگہ جلسہ و جلوس دیکھنے کو ملے، اور اگر ہم بات کریں گے سنی مسلمز کی تو انہوں نے بھی اس میں اچھے سے شرکت کی۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہے ایک ایسے شخصیت جو ایک عالم دین ہے اور ہمیشہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ سماج میں کوئی بھی ایشو ہو تو اس پہ بات چیت کرتے ہیں، ڈائریکٹلی ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کچھ کہیں گے اس حوالے سے۔ جناب مختصراً آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ اس ثانیہ کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اس پہ بات کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ دیکھیں میں ابھی اسپیچ کر رہا تھا، میں عرض کر رہا تھا کچھ شخص جو دنیا میں رہتے ہیں وہ شخصی ہوتے ہیں، لیکن کچھ انسان جو ہوتے ہیں وہ شخصیت ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہمیں صدمہ ملا ہے، ثانیہ دیکھنے کو ملا ہے، دس واز دا آسپیشیس پرسنالٹی ان دا ورلڈ ٹو می۔ سو ہمارا ایمان ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم پڑھتے ہیں، ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم کو واپس لوٹ کر جانا ہے اس دنیا سے۔ لیکن انسانیت کا جہاں تک تقاضا ہے، انسانیت دنیا میں جہاں بھی رہ رہی بس رہی ہے، ہمارا دل ہر کسی انسان کے لیے دھڑکتا ہے، چونکہ ہمیں اپنا امام علی علیہ السلام یاد آتا ہے۔ اسے پوچھا گیا جانور اور انسان میں کیا فرق ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ جانور صرف خود کے لیے سوچتا ہے، انسان دوسروں کے لیے سوچتا ہے۔ لہذا جو لوگ دوسروں کے لیے جینا سیکھتے ہیں اور جینا جانتے ہیں انہی کو اصل میں انسان کہتے ہیں، اور وہی انسانیت جب عام ہوتی ہے تو اس کو وہ اپنی انسانیت کے فلاح بہبودی کے لیے کام کرتے ہیں۔ کچھ اشخاص یہ چند لوگ دنیا میں ہوا کرتے ہیں، سارے لوگوں کو ایسا مرتبہ نہیں ملنے والا ہے، نہ ملتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرمائے وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آپ فکر مت کریے، گھبرائیے مت، آپ ہی بلند و بالا ہو، آپ انشاءاللہ کامیاب ہوتے رہو گے، اللہ کا فرمان ہے سورہ توبہ میں۔ لیکن ان کنتم مومنین، آپ کو مومن بننے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک مومن بننے کا تعلق ہے، جو اس اشخاص اس میں چلے گئے ہیں جن کی جانیں نچھاور ہوئی ہیں، قربان ہوئی ہے، اور یہ نہ صرف ایران کے لیے نقصان ہے، نہ صرف کسی خاص ملک کے لیے نقصان ہے، نہ ہم کسی ملک کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیں گے، لیکن یہ پوری انسانیت کے لیے نقصان ہے۔ اگر دیکھا جائے، اگر ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری انسانیت کے لیے نقصان ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ جناب ہم جاننا چاہیں گے، جس طرح سے بیک اپ ہم نے بات کی ہے یہاں کے لوگوں سے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اناگریشن ہونے والی تھی، لیکن رحمت للعالمین فاؤنڈیشن انٹرنیشنل جو یہاں پہ بیمنا میں واقع ہے، تو بتایا گیا ہے لوگوں کے مطابق کہ مولوی صاحب کو کال کی گئی، اور انہوں نے جب سنا کہ ابراہیم رئیسی کے متعلق بات ہونے والی ہے تو اس کو رہا نہیں اور یہ آئے، کس طریقے سے؟ بالکل، اس حوالے سے ہم شکر گزار ہیں رحمت للعالمین فاؤنڈیشن کے چیئرمین مسٹر شیخ فردوس علی صاحب کے، جنہوں نے آج یہاں بیمنا میں اس کی انوگریشن کرنی تھی۔ اصل میں آج سے 5 روز پہلے اس کی انوگریشن ہونی تھی، تو جب یہ ثانیہ پیش آئے تو شیخ فردوس علی نے یہ بتایا ہے کہ یہ ثانیہ پیش آنے کے بعد ہم انوگریشن نہیں کر پائے، لہٰذا ہم اپنی آفس کی انوگریشن سید ابراہیم رئیسی کی شہادت سے کرتے ہیں، اور انہوں نے آج کا دن جو ہے انہی کے نام کر دیا، اور میں بھی اپنے الفاظ انہی کے نام کرتا ہوں۔ اس سارے مجلس کا جو احسان ثواب ہے ہم یہ سید ابراہیم کے نام کرتے ہیں آج۔ اگر مولوی صاحب کو بتایا جائے گا کہ رحمت للعالمین فاؤنڈیشن نے کیا کچھ خاص کر کے دکھایا ہے، آپ کیسے اس کی ترجیح کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے؟ بالکل، یہ سیدھی سی بات ہے، اٹ از پوائس ان سوشل میڈیا ٹوڈے۔ سوشل میڈیا آپ سب چلاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کی ایکٹیویٹیز ہے اور عیاں ہے، روز روشن کی طرح عیان ہے۔ کبھی انسانیت یہ نہیں دیکھتے ہیں سکھ کون ہے، مسلمان کون ہے، لیکن انسانیت کے لیے کام کرنے ہیں اور انسانیت کے لیے جانے بھی جاتے ہیں۔ تھرو آؤٹ دا ایئر
یہ پروگرام کرتے ہیں کہ چاہے کسی کی شادی ہو، کسی کو مدد کی ضرورت ہو، کسی کو شادی بیاہ پہ پیسوں کی ضرورت ہو، یتیموں مساکین محتاجوں مخلوق الحال جو ہر کسی فیلڈ میں نظر آتے ہیں آپ کو شیخ فردوسی علی رحمۃ اللہ علیہ فاؤنڈیشن کی یہ چاہت ہی رہی ہے، ان کا کام ہی ہے اور ان کا چاہنا ہی ایسا ہے کہ انسانیت کے لیے کچھ ہو جائے۔ اور ہمیں اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے مل کر ہمیں اللہ کے سوالوں کا جواب دینا ہی دینا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کچھ لے کر جائیں آخرت میں، اور اس کے لیے تھرو آؤٹ ورلڈ اور پوری کشمیر میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ہر اسٹیٹ میں ایسے سوسائٹی، ایسے سماجی کارکن ہونے کے ناطے ہر سوسائٹی میں کام کرنے کی اشد ضرورت رکھتا ہے۔ ایک خاص ریپریزنٹیٹیو ہونے کے ناطے آپ اپنی طرف سے امت مسلمہ کے لیے کیا خاص میسیج چھوڑنا چاہیں؟ بس یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ میں اپنے یوتھ کو یہ میسیج دینا چاہوں گا، اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں میرا یہی میسیج رہے گا، ایک بن کر رہیے، بھائی چارہ بن کر رہیے، جس کا ہمیں دعویٰ ہونے حاصل ہے۔ ہم اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے جنہوں نے پوری انسانیت کے لیے ایک جو ہے انسانیت کا پیغام دے دیا، ہمدردی کا پیغام دے دیا، بھائی چارہ کا پیغام دے دیا۔ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، اپنے علماء کو دے، اپنے محدثین کو دیکھیں، مورخین کو دیکھیں، ائمہ کو دیکھیں، اماموں کو دیکھیں، ہر کسی نے بھائی چارے کا درس دے دیا آج تک، اور آج کے آنے والی نسلیں ان کو یاد کرے گی۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے شہید کی موت آنے سے ہی شہید کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایسے ہی پیغامات انسانیت میں چھوڑے جا رہے ہیں کہ آپ آج بھی کل بھی بھائی چارہ بن کر رہیں، اور یہ نہ دیکھا جائے وہ کون ہے میں کون ہوں، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ الخلق یال اللہ، ہم سب اللہ کے عیال میں داخل ہے، ہمارے حقوق ہیں، انسانیت کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، دوست کے حقوق ہیں، گھر والی کے حقوق ہیں، دنیا میں جتنے بھی کریشن رہ رہی ہے ہر کسی کے حقوق ہمارے اسلام نے بیان کیا ہے۔ جس اسلام کو آج دشمنان اسلام دہشت گرد مذہب قرار دینا چاہتے ہیں، وہ اسلام ان کو بھی ان کے حقوق بھی ہمیں بتاتا ہے، ان کے ساتھ ہمیں کیسا رویہ کرنا چاہے، اسلام ان کے لیے ہمیں رہنمائی عطا فرماتا ہے، اسلام ان کے حقوق بھی ہمیں بتاتا ہے، لیکن ہمارے اسلام کو ہی بدقسمتی کی وجہ سے دہشت گرد مذہب قرار دے ہے تو یہ نہیں، نہ اس کو دے پائے گا کوئی، قیامت کے صبح تک اس کے خلاف کوئی ایک ثبوت جمع نہیں کر پائے گا کہ یہ دہشت گردانہ مذہب ہے، کیونکہ اس کا جو آقا ہے، مولا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یہی مشورہ ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ میرے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، میں نے آپ کو گمراہی سے نکال کر انسانیت کے دائرے میں لا دیا۔ بہت بہت شکریہ ہم اپنا پریشیس وقت دینے کے لیے۔ جی ناظرین، آپ نے سیدھے طور پر ان کے الفاظ جو ہے وہ سنے ہیں، کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ عالمی اسلامیت کو یکجہتی کی ضرورت ہے تاکہ ہم مظالم کے خلاف جو ہے آواز اٹھا سکیں۔ آپ ناظرین تک ایسے ہی اسپیشل اپڈیٹس پہنچاتے رہیں گے، آپ دیکھتے رہیے ہمارے اسپیشل سٹوریز۔ مجھے دیجیے اجازت، بمنا سری نگر سے۔